تو یہاں آیا ایک دن بعد، لیکن آئندہ یاد رکھیے گا جو دعا کے اعتبار سے بالکل ناممکن اس ٹائم پہ مانگیے گا. ابھی تو میں اپنا موضوع مکمل کروں. دعا اس کا اصول یہ ہے کہ تم کبھی یہ مت دیکھو کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. تمہارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے. تم اپنا کام کیے جاؤ، اس کا کام اس پہ چھوڑ دو. یہ 3 دعائیں کر کر کے زبانیں گر گئی. وہ 2 منٹ کا واقعہ تھا، 5-7 منٹ کیسے لگ گئے جلدی سے مکمل کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ نبی خدا نے اس کو بلایا، یہ حدیث ہے واقعی، اور کہا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے تیرے بارے میں. اتنی 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 دعائیں تو نے مانگی کہ اگر کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا بک آف فیتھ لوح محفوظ کہ تیری یہ 3 دعائیں پوری نہیں ہوں گی، یعنی اللہ یہ 3 امتحان تیرے آخر وقت تک لے گا. لیکن اتنا تو نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا. یہ ایک اور حدیث، اس فقیر کی طرف سے اللہ سے مانگو جو تمہارے دروازے پہ چمٹ کے بیٹھ جاتا، نوک 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 بیل بیل بیل، یہاں تک کہ بعض اوقات دل نہیں چاہتا ہے آدمی آج ہی کے دروازہ کھول دیتا ہے. غیرت مند فقیر جو ہے بھوکوں مرے گا. فقیر کے لیے تو بے غیرت بننا پڑتا. جتنی دفعہ جھکایا جاؤ اتنی دفعہ پلٹ کے واپس جاؤ تو کچھ دیر مرو. کہ یہی اللہ کے ہاں بندہ مومن کی مثال ہے. مانگو 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 تو اللہ نے آگے تمہاری اتنی دعائیں دیکھ کر تمہاری تقدیر ذرا سی بدل دی. اب 3 دعائیں تو بہت زیادہ ہے، تمہاری 1 دعا قبول ہو. یہ تمہاری مرضی ہے، جو دعا چاہے مانگو. یا نبی خدا میرے لیے تو 3 مسئلے ہیں. ایک دن جسے سوچنے کے لیے جاؤ، پورا دن اور رات سوچا اگلے دن آئے. کہا یا نبی خدا میں نے فیصلہ کر لیا، لیکن پہلے آپ تصدیق کیجیے. 1 دعا تو اللہ میری قبول کرے گا نا. کہا کہ ہاں میں نبی خدا تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں 1 دعا میری قبول ہوگی. تو کہا یا نبی خدا میں 1 دعا یہ مانگتا ہوں کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. یا نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی؟ 1 دعا مانگی. میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے کہ دعا 1. مگر کتنی چالاکی والی دعا کہ 1 دعا میں 3 دعائیں پوری ہو گئی. میری ماں دیکھے، آنکھیں آئیں گی، بینائی آئے گی تو دیکھے گی نا. تو پہلا مسئلہ بھی ہے بیٹے کو دیکھے، بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا. اولاد کا مسئلہ بھی ہے سونے کے برتنوں میں کھاتے پیتے دیکھے. گھر میں اتنی دولت آئے گی تب سونے کے برتن خریدے جائیں گے نا. یا نبی خدا میری دعا تو ایک ہی ہے نا. تھی بڑی چالاکی کی دعا، لیکن اتنا بھول پن والی چالاکی تھی کہ نبی خدا نے مسکرایا کہ اللہ نے ابھی مجھے پیغام دیا کہ تیری یہ دعا قبول ہوگی. اور یہاں اس سے پہلے کہ میں آپ کو نتیجے پہ لے جاؤں، میں آپ کو لطیفے سنانے نہیں آیا، موضوع تھا یہ اس کی دکھ کیا تھی آج کی مجلس میں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب اس مجمع میں اٹھے اور کہے کہ مولانا یہ تو حرام دعا اس نے مانگی، سونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. یہ دعا کیا تھی اور خدا نے قبول کیسے کی؟ تو بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں سمجھانے کا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجمع بھی بڑا ہوشیار بیٹھتا. بگ گیم ہنٹر خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب بانی تنظیم المکاتب اکثر ایک جملہ کہا کرتے دنیا میں مختلف قسم کے شکاری ہوتے. کوئی چڑیا کا شکار کرے، کوئی بٹیر کا شکار کرے، کوئی چکور کا شکار کرے، کوئی ہرن کا شکار کرے، کچھ لوگ مچھلی کا بھی شکار کرتے. ہم بھی حیران ہے صبح سے شام تک بیٹھے ہی کر کیا رہے ہیں، وہ کرتے ہوں گے. لیکن اصل شکاری مانے جاتے بگ گیم ہنٹر جو افریقہ کے 4 بڑے جانور، ہاتھی، شیر، گینڈا اور افریقہ کا جو خاص جنگلی بھینسا ہے. لیکن آج کل ان کی شکار کی پابندی ہے دنیا بھر کے قوانین میں. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑے شکار مرحوم کہا کرتے تھے اس سے بھی بڑا شکاری ہوتا، یہ ہوتا مولانا کا شکار. تو مجلس میں آ کے 1 گھنٹہ صرف اس لیے بیٹھتا کہ مجلس پڑھنے والا غیر معصوم، کہیں ایک جگہ تو سلپ اپ تنگ ہو جائے گی، زبان سے کوئی لفظ غلط نکل آئے گا، کوئی بے خیالی میں کوئی غلط تو وہیں اسے ایک مرتبہ جھپٹا مارا، پکڑ لیا، یہ آئے مولانا میرے قبضے.
59 منٹ مولانا نے کیا پڑھا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. یہ 30 سیکنڈ میں جو ذرا غلطی ہو گئی اب پورا دن پوری رات, اور آج کل تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں کیا کیا فیس بک اور ٹویٹر پوری دنیا میں خبر پھیل گئی, وہ یہ پڑھ کے گئے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا سا رک کے بات کروں, اور وہ یہ کیونکہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور گلوکار سے کراچی کا ایک علاقہ سوسائٹی, وہاں کی ایک مسجد کے بعد میری بہن کی کیا مولانا نے لگا رکھا ہے گانا حرام گانا حرام گانا حرام. جب رسول خدا مدینے پہنچے تھے, مدینے کی بچیاں گانا گا رہے تھے, رسول نے ان کا گانا سنا, کچھ نہ بولے, آپ تو نہیں بولنے والے. تو اس لیے میں ایک بات بہت مختصر ہی عرض کر رہا ہوں گھر کے. مجھے احساس بھی ہے کہ حجت الاسلام مولانا عاقب جعفری صاحب جس مجمع کی اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں, وہاں کے بچے کو یہ چیزیں پتا ہوں, لیکن میری اپنی بھی ایک ذمہ داری صرف ایک بات, اور وہ یہ ہے کہ ماقبل کے انبیاء کی شریعتوں میں کئی چیزیں ایسی تھی جو جائز تھی اور اسلام میں حرام, اور کئی چیزیں ایسی تھی جو اسلام میں جائز ہیں وہاں پہ حرام. تو ایک بات جب انبیاء کے واقعات پڑھا کریں, ابراہیم کا واقعہ, نوح کا واقعہ, موسیٰ کا واقعہ, اور سلیمان کا واقعہ, یوسف کا واقعہ, داؤد کا, تو ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ کئی چیزیں ان کی شریعت میں جائز ہیں, ہو سکتا ہے سونے چاندی کا برتن بھی اس میں, جو آج جو ہے پیغمبر کی شریعت میں حرام. بلکہ جملہ پورا, رسول کی شریعت میں بھی کئی چیزیں ایسی جو شروع کے کئی سالوں میں جائز تھی اور بعد میں حرام ہوئی ہے. چنانچہ پیغمبر کی زندگی کا بھی کوئی واقعہ جب پڑھے تو پہلے یہ کنفرم کر لیجیے کہ پیغمبر نے مرتے دم تک اس چیز کو پھر بدلا نہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کھانے کی اجازت ہو اور بعد میں وہ حرام ہوا, یعنی جو چل رہا ہے ماشاء شراب چل رہی تھی, پیغمبر نے زبان سے کچھ نہیں کہا, ایک وقت میں حرام ہوا. تو خیر یہ تو میں نے صرف وہ جو بگ گیم ہنٹر ہے نا ان سے بچنے کے لیے جملہ کہہ دیا. اب عام مومنین جن کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ وہ کہیں گے کہ مولانا کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. مولانا اپنی جان بچانے کے لیے آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ورنہ کل پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہ پھیل جائیں. تو خلاصہ دو آج کے موضوع بنے. دعا, پہلی بات گھر میں پریشانی آئی, اولاد میں پریشانی آئی, جاب میں پریشانی آئی, کاروبار میں پریشانی آئی. دوسری بات ظہور ایمان. اب جو پریشانی آئیں گی اس کا حل ہے دعا. ظہور ایمان وہی بنی اسرائیل نوجوان کی طرف چالاکی سے دعا کیوں نہیں مانگتے. چالاکی کی دعا کا کیا مطلب, اسے ایک دعا کی اجازت ملی, اس نے ایک دعا میں سب دے دی. آپ اپنی باقی دعائیں کرتے رہیے, لیکن اگر آپ ظہور ایمان کی دعا سچے دل سے کریں اور یہ ایک دعا آپ کی پوری ہو جائے تو پھر مسئلے ہی سارے ختم ہو گئے. نہ جان کو خطرہ رہے گا, ایمان کو ہاتھ ہو جانے دیجیے. نہ مال کو خطرہ رہے گا, ایمان کی حکومت قائم تو ہو جانے دیجیے. نہ عزت و آبرو کو خطرہ رہے گا, نہ اولاد کو خطرہ رہے گا, نہ کاروبار کو خطرہ رہے گا, نہ دشمنوں کا خطرہ ہوگا, نہ بیماریوں کا خطرہ ہوگا. بجائے اس کے کہ روزانہ الگ الگ مسئلوں کے لیے دعا کریں. آج ایک پریشانی آئی, آپ دعا کرتے کرتے 2 مہینے گزرے, پریشانی دور ہوئی. 10 دن دور ہوئی, کوئی اور پریشانی آ گئی. پھر 6 مہینے آپ دعا کرتے کرتے تھک گئے, پریشانی دور ہوئی. ابھی 1 ہفتہ گزرا, پھر ایک پریشانی آ گئی. 9 مہینے آپ کے لگ گئے دعا کرتے کرتے, پھر مسئلہ دور ہوا, پھر ایک اور پریشانی آ گئی. 2 سال اس میں گزر گئے. ارے ایک دعا مانگیے, قاعدے سے مانگیے, اسے قبول کروائیے. زمانے کا امام آ گیا, ساری بیماریاں ختم, ساری غربت ختم, سارے دشمن ختم. نہ یہ مسئلہ رہے گا, نہ وہ مسئلہ رہے گا, دنیا جنت بن جائے گی. ایک دعا ایسی مانگیے جس کے بعد باقی کسی دعا کی ضرورت نہیں. زمانے کا امام نہیں آتا اس وقت تک آپ کے مسئلے, اور جو مسئلے ہیں اس کے لیے حضرت دعائیں کا سلسلہ جاری رکھیے. مگر سب سے اہم دعا وہ آپ بنائیے ظہور ایمان کو. اگر یہ ایک دعا پوری ہو گئی تو باقی ساری دعائیں پوری ہو. ایک دعا میں ساری دعائیں آ جائیں گی. یاد کرا, اب یہ دعا کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہہ دوں, گرچہ پورا گھنٹے کا موضوع ہے لیکن اب وقت نہیں, ایک جملہ. باقی جتنی دعائیں آپ مانگتے ہیں, ایک حدیث ہے حدیث الشیعہ علامہ مشکینی کی کتاب میں.
اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ مومن جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا نہیں مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ ادھر آ اچھا اب یہ جو دعا ہے آپ کہیں گے مولانا جس مجمع کو آپ سنا رہے ہیں یہ مجمع تو بار بار امام کے ظہور کی دعا مانگتا، ہمیں کیوں بتا؟ ہمیں تو معلوم ہے کوئی ہماری مجلس بغیر امام کی دعا کے نہیں ہوتی، کوئی ہماری عبادت بغیر امام کی دعا کے نہیں ہوتی، کوئی ہمارا مذہبی فنکشن یا تقریب بغیر امام کی دعا کے نہیں. ہم تو مانگتے ہی ہیں ظہور امام کی دعا، ہمیں کیوں بتا رہے؟ نہیں، یہ دعا نہیں مانگتے ہم میں سے اکثر لوگ اپنی نادانی میں، لا علمی میں، ناسمجھی میں اللہ سے مذاق کرتے ہیں. بھائی کیسے؟ بیماری کے لیے اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر بیماری آ جائے، پھر آج کل کی بیماریاں کینسر، ایڈس، ہیپیٹائٹس، ایک سے ایک کی بیماری آ جائے دعا کرتا، خالی دعا کرتا، دوا نہیں کرتا، طبیب کے پاس نہیں جاتا، مہنگی مہنگی دوائیں نہیں خریدتا، وہ بھی روزی کی دعا، خالی دعا کرتا تو کوشش بھی کرتا، کہیں جاب دی، کہیں سی وی بھیجا، کہیں اپلائی کیا، کہیں کسی مومن سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی جگہ نکلے مجھے بتا. بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، خالی دعا کرتا، اس سے کہا اس سے کہا ان سے کہا، خیال کرنا دیکھنا کوئی اچھا لڑکا یا کوئی اچھی لڑکی. جتنی دعائیں ہیں یہ اب آپ کا وقت ہوگا اگر میں اس جملے کو تفصیل میں لیں گے. جتنی دعائیں سب کے ساتھ آپ جتنی آپ کی حیثیت آپ کوشش کرتے ہیں. ظہور امام کی دعا میں نے مانا کہ ہر نماز کے بعد ہم مانگتے ہیں، ہر مجلس کے بعد ہم مانگتے ہیں، ہر مشن کے بعد ہم مانگتے ہیں، کربلا جائیں تو مانگتے ہیں، نجف جائیں تو یہ دعا مانگتے ہیں، مکہ جائیں تو یہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگے کرتے کیا؟ بیماری میں تو خالی دعا نہیں مانگتے، تڑپ تڑپ کے جاتے ہیں دوائیں خریدتے. روزی کے لیے تو خالی دعائیں مانگ کے گھر میں نہیں بیٹھتے، پوری کوشش کرتے ہیں. ظہور امام کی جو دعا صبح و شام مانگتے ہیں اس کے بعد کیا کریں؟ کوشش کیا ہے ہماری؟ امام کے حوالے سے ہم نے اپنی دعا قبول کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ وہ تو کچھ نہیں. اچھا مولانا یہ لوگ سوال کرتے ظہور امام کی دعا کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہوگا؟ ہر دعا کے ساتھ جب تک اب وہ واقعہ پھر ایک لطیفہ سمجھے اور انٹرنیٹ والے پھر اپنے ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ پردہ کر. ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن کیوں یہاں پہ میں یا تو پہلی دفعہ آیا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد آیا ہوں تو اس لیے جو باتیں آپ نے دوسری مجلسوں میں سنی ہیں، دوسری سے مطلب یہاں سے 5-5 ہزار میل دور، ان میں سے کچھ کی تکرار ہو گئی ہوگی. چھوٹی سی بات، میں انگلینڈ میں مجلس پڑھنے گیا، لندن میں، لندن سے باہر ایک شہر، ایک صاحب مجلس کے بعد آئے، کہنے لگے کہ مولانا میرا ایک بہت ہی پرائیویٹ قسم کا اہم مسئلہ. اب باہر ہم لوگ جاتے ہیں مجلس پڑھنے، مصروفیات بہت ہوتی لیکن خاص مجھے 5 منٹ الگ سے دے دی. میں نے کہا بسم اللہ چل ہونے میں گیا. کہا مولانا میں بہت پریشان، اولاد نہیں میرے یہاں، بڑھاپا میرا قریب آ رہا، بعض اوقات کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی دعا بتائیے. اچھا یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر میں بالکل زیرو ہوں، اور تو بہت ساری چیزوں میں زیرو ہوں، ان 3 میں تو خاص طور پر. ایک تو عمل، وظیفے، یہ والی میری فیس نہیں. بڑے بڑے مقدس علماء ہمارے پاس ہیں، آپ کو بہت ساری دعائیں بتائیں گے لیکن میں اس میدان میں بالکل ہی زیرو ہوں، 9 والا. خاص کی تعبیر یہ علم میرے پاس نہیں. سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ مونگ کی دال کھانے کے نتیجے میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں تو دونوں کے درمیان فرق بھی نہیں بتا سکتا تعبیر کیا بتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ استخارہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس کے لیے 3-4 جو بہت مشہور دعائیں ہیں جو بچہ بھی جانتا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. پہلی دعا بتائی کہ مولانا پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کب. دوسری دعا بتائی کہ اس سے بھی پہلے سے پڑھ رہا ہوں. تیسری دعا بتائی کہ وہ بھی مسلسل پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت بتائی وہ حضرت زکریا والی دعا تھا، وہ تو پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں. غرض یہ کہ جتنے پھر میں نے کچھ مقدس علماء کے نام لیے
کہا کہ نجف میں بہت قابل احترام عالم ہے، ان کی دعا میں بڑی طاقت ہے، ان سے کئی دفعہ مل کے آیا۔ اچھا قوم میں جائیے، وہ بڑا عالم ہے، یہ مسجد کا کام نہیں، یہ الگ چیز، ان سے بھی مل کے آیا۔ وہ بڑا عالم، وہ بھی قرآن، حدیث، دعائیں، علماء، محدثین، ساری فہرست ختم ہو گئی۔ کہنے کے مولانا یہ تو سب میں پہلے سے کر رہا ہوں، حل ہی نہیں ہوتا مسئلہ۔ آپ تو ذرا سیریس مسئلہ ہے، شاید ڈاکٹرز کے پاس بھیجنا پڑے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ حیران ہو گئے، مولانا مذاق کرتے ہیں، ابھی تو میں نے شادی نہیں کی۔ آپ نے شادی نہیں کی اور آپ اولاد کے لیے پریشان ہو، میرا دماغ کھا رہے ہیں۔ مجھے تو غصہ، میں سمجھا کہ واقعی یہ مجھ سے میرا مذاق اڑانے آئے۔ میں نے کہا کہ آپ کام، میرا ٹائم اتنا ویسٹ کیا آپ نے، شادی نہیں کی اور کہہ رہے کہ اولاد نہیں ہوتی۔ کہا مولانا لوگ ممبر سے کچھ پڑھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کچھ ہوتا؟ کیا آپ نے ممبر سے نہیں پڑھا کہ جناب مریم کو اللہ نے بغیر شادی کی اولاد دی تھی، تو اللہ قادر مطلق ہے؟ میں نے کہا مریم کا کیس الگ تھا، آپ کا کیس الگ ہے، مت ملائی۔ غصے کے اندر کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ سارے مولویوں کی خاصیت، ممبر سے کچھ کہتے ہیں، اپنا نظریہ کچھ اور ہوتا۔ جب میں نے یہ واقعہ جہاں بھی پڑھا ہوں تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، کہا یہ تو جوک ہوگا۔ میں نے کہا مومن کی برائی ہو جائے گی، غیبت ہو جائے گی، ورنہ نام اور ایڈریس بھی میں آپ کو بتا دوں کون سا، لیکن باہر ممبر پہ بیٹھ کے تو اتنی بڑی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں کہ مولانا یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کہنے کہ اتنا بے وقوف اور بدھو کون ہوگا، شادی نہ کرے اور اولاد کے لیے تڑپے۔ میں نے کہا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام زمانہ کے لیے کوشش تو آج تک نہیں کی ہے اور ظہور امام کے لیے تڑپے جا رہے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو الگ مسئلہ، کوئی الگ مسئلہ نہیں۔ اگر وہ بغیر شادی کی اولاد کے لیے تڑپے تو اس کا مذاق اڑاؤ اور اس پر ہنسو اور اس کو لطیفہ سمجھو، تو جب اپنے آپ کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ ہر نماز کے بعد اجل اللہ کی دعا، ہر مجلس کے بعد مولا آپ کو ظہور جلدی ہو، ہر شہادت کے بعد آپ کی زبان پر ہے الجل الجل، ہر مصیبتوں پریشانی کے موقع پہ الہی عظم البلا و برے الخفا کا اختتام ہے الجل الجل پر، ہر زیارت میں الجل الجل، ہر حج عمرے میں الجل الجل۔ تو سوال یہ بھی کر لو کہ کہیں ہم وہ تو نہیں ہیں جو بغیر شادی کے اولاد مانگ رہے ہو، بغیر کسی تیاری کے اپنے امام کو بلا رہے ہو، اور یہی ہماری وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، اور امام ہماری حالت دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ یہ تیاری کوئی نہیں۔ اور یہاں شب جمعہ کا تیسرا پیغام صرف اشارتاً بتاتے وقت نہیں، ایک بہت ہی اہم مگر چھوٹا سا واقعہ پڑھتے ہوئے منزل مسائل۔ شب جمعہ یہ سارے موضوعات ملے، دعا جو کہ پریشانیاں، مگر سب سے بڑی دعا ہے ظہور امام، وہ آ گئے ہر پریشانی ختم۔ شب جمعہ امام کو یاد کرنے کی رات، خالی یاد کرنے کی رات نہیں، چیک کرنے کی رات ہے کہ پچھلی شب جمعہ سے آج شب جمعہ 6 راتیں گزر گئی، مزید کیا تیاری کی، کتنے قدم آگے بڑھے ہو امام کی جانب۔ اور تیسرا موضوع آج کا شب جمعہ، جس کے حوالے سے میں بہت بدنام اور مزید بدنام ہونے کو تیار، اور وہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ موت کو یاد کرنا، قبر، پیشاب، قیامت، پل صراط، جہنم، سانپ، بچھو، کوڑے، یہ سارے میرے نام ہوتے ہیں، مذاق مذاق میں لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں۔ کوئی گجراتی اسپیکنگ مجمع میں بیٹھا ہے تو اس کو تو یاد ہے کہ میں قبر والا باپو اسی لیے کہلاتا تھا کہ شب جمعہ کی ہر مجلس کے اندر یہ باتیں آتی تھی، کیونکہ شب جمعہ کا تیسرا موضوع ہے آج اپنی موت کو، اپنی موت کو یاد کرو۔ اور موت میں بھی کہا کہ دونوں کی موتیں، اپنی موت بھی اور جو مر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو کہ اب ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ خالی ٹی وی میں، خالی دوستوں کی گپ شپ میں، خالی ویکینڈ کی مصروفیات میں نہ الجھ جانا۔ آج تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارے مرحوم رشتے دار، تمہارے نانا، تمہاری نانی، تمہارے چچا، تمہاری پھوپھی ساری رات قبر میں تڑپ رہے ہیں کہ شاید تم ان کے لیے کوئی نیکی ملی، لیکن ان کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو۔ وہ تڑپ رہے ہیں لیکن باپ ماں لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، دادا دادی بھی یاد رکھتے ہیں، مگر چھٹے دادا جو ہو کتنے لوگوں کو یاد ہو، مگر اپنے دادا کی پھوپھی کتنے لوگوں کو یاد ہو، یاد کرنا ہے انہیں۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ تم سمجھنے کے باوجود
کہ بھائی ہاں مرحوم کی مدد کرنا ہے، سارے مرحومی تمہارے ذہن میں نہیں آ پا رہے، تو ذرا یہ سوچو کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو دنیا والے جو تمہارے زندہ رشتے دار ہوں گے کتنے دن تمہیں یاد رکھیں گے؟ تو کچھ خود ہی تیاری کر کے جاؤ، کسی کے محتاج ہی نہ بنو، خود ہی اپنی قبر میں اتنی چیزیں لے کر جاؤ کہ بیٹا یاد کرے کہ یاد نہ کرے، بیٹی یاد کرے کہ یاد نہ کرے، تمہارا کام قبر میں چلتا رہے۔ اس کے لیے آج کی رات رکھیے، اپنی موت کو یاد کرو، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو، جو مر چکے ہیں ان کو یاد کرو کن معنوں میں کہ ان کے لیے کیا نیکی آج پہنچا سکتے ہو، اپنی موت کو یاد کرو کن معنوں میں کہ اپنے لیے کیا سامان پہلے سے قبر میں پہنچا سکتے ہو۔ یہ ہر شب جمعہ کا موضوع ہے۔ اور امام کی طرح سے اس میں بھی ہے کہ پچھلی شب جمعہ بھی تم نے موت کو یاد تو کیا ہو، اب سوچو کہ اس ایک ہفتے میں تم نے مزید کتنی تیاری کی ہے۔ پیسہ جمع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہوتا۔ اگر آپ اتفاق ایسے ہوئے حالات خراب ہو گئے، پچھلے ایک مہینے میں کوئی بچت نہ کی، آدمی کے ساتھ سوچ میرا ایک مہینہ ضائع ہو گیا۔ تو ہماری عورتیں بیسیاں ڈالا کرتی تھی، پاکستان میں شاید یہاں کی رواج ہو، تو تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پچھلی شب جمعہ اور آج شب جمعہ خود سوچیے اپنی قبر کے لیے مزید کیا تیاری کی، اپنے مرنے والوں کو مزید کیا بھجوایا دے کے۔ یہ موت کے حوالے سے بہت مختصر بات ہے۔ شب جمعہ موت کی رات، آج کے بعد میری 6 مجلسیں اور ہیں جس کے اندر یہ 3 پیغام شہزادی کونین کی زندگی میں ٹھہرے گی۔ شہزادی کونین نے بتایا دعا کیسے مانگی جاتی ہے، شہزادی کونین نے بتایا موت کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، شہزادی کونین نے بتایا امام زمانہ کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں فاطمیہ کا حصہ بن رہی۔ ہو سکتا ہے کوئی حیران کہ آج تو ہم کو یہ کہہ کے بلایا گیا کہ فاطمیہ مجالس کے سلسلے کی مجلس مولانا پڑھ رہے ہیں، پوری مجلس ہو گئی، شہزادی کا ذکر بھی نہیں آیا۔ یہ تینوں چیزیں سیرت سیدہ میں کس طرح ہے یہ کل آپ کے سامنے آئے گی۔ آج صرف ایک آخری بات، پہلی بات اور دوسری بات کو میں نے ملایا، دعا، مگر سب سے بڑی دعا امام زمانہ، وہ آ گئے پھر کسی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ اب امام زمانہ ان کو موت سے ملائی، موت ایک ایسی حدیث کو نہیں کہیں گے مگر حدیث سے جیسا واقع ہے کہ وہ سمجھ میں آ گیا تو امام زمانہ کا موضوع سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی میں نے بہت پڑھا، انٹرنیٹ کی کھلا مجلس، ایک دفعہ پھر آپ پردہ ڈال دیجیے اپنے ذہن پہ انٹرنیٹ والے اور باقی لوگ سنیں۔ پیغمبر کے صحابیوں عقل کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ ابو ذر غفاری تھا۔ ابو ذر کی عقل کی تعریف اللہ کے رسول معصومین نے بار بار کی۔ دیکھیے اوور آل سلمان فارسی سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد ابو ذر آتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں کہا گیا کہ مقدار فلاں مسئلے میں سلمان سے بھی افضل ہے، ایک سبجیکٹ، اور عقل کے اعتبار سے ابو ذر۔ پیغمبر نے ان کو ٹائٹل دیا، خالی وہ ٹائٹل ہی میری بات سمجھا رہا۔ آج چونکہ شب جمعہ یعنی کل چھٹی کی رات تھی، اس لیے میں نے 10 منٹ زیادہ اب تک کیے، مزید 5 منٹ مسائل، ورنہ باقی میں 1 گھنٹے میں بیان پورا کرنے کا عادی ہوں۔ خلاصہ لقب ہے ابو ذر کا لقمان امت۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہر اعتبار سے آپ کی امت افضل، بنی اسرائیل کو اتنا عقلمند آدمی ملا تھا لقمان کہ خدا نے ان کے نام پہ پورا سورہ بھی نازل کیا اور ان کی عقل کی تعریف بھی کی۔ آپ کی امت کا ابو ذر، لقمان امت بھی میری امت کا لقمان ابو ذر۔ ابو ذر جوان بیٹے کا نام تھا اس کا، تبھی ابو ذر کہلاتے ہیں۔ حالات ایسے ہوئے کہ انہیں شہر سے باہر بھیج دیا گیا جنگل، رب حاکم نے کہا کہ شہر میں تم نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ۔ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہے، بالکل شروع اسلام کے، کہا جاتا ہے یہ 5ویں صحابی، لسٹ بنائیے اسلام قبول کرنے والوں میں پہلا دوسرا یہ 5ویں، اور بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کی بھی وفات کے 30 سال بعد کی، تو تقریباً 80 سال کی عمر ہے، انتہائی پورے جوان بیٹے، گھر جوان بیٹا، کہا کہ میری خیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرا باپ جنگل میں جا کے اکیلا بیٹھے اور میں شہر کے مزے لوٹوں، اس بڑھاپے میں باپ کو میری ضرورت ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ خود جا رہا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ نہیں اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، تم یہاں رہو، کہا نہیں باپ کا ساتھ دینا اہم ہے یہ حق۔ آدمی سوچتا کچھ ہے
ہوتا کچھ. جوان بیٹا آیا بوڑھے باپ کی مدد کے لیے. اس جنگل میں جوان بیٹے کا استعمال ہو. موت کو اصول نہیں دیکھتی نا کہ بھائی بوڑھوں کو پہلے لو جوانوں کو بعد میں لینا. موت کے بعد کوئی اصول نہیں. جوان بیٹا پہلے مر گیا, بوڑھا باپ زندہ. ہمارے یہاں بھی آج کے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا یہ صدمہ غم کہ کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے. لیکن ابو ذر کا مسئلہ سمجھ لیے, ہمارے یہاں اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر میں یہ مصیبت آئے. پیغمبر نے پوچھا تھا نا کہ آئے جبرائیل فرشتے کبھی ہنستے اور روتے بھی ہیں؟ کہا 3 دفعہ روتے ہیں 3 دفعہ ہنستے ہیں. پوری حدیث کا وقت نہیں تھا روتے کب. کہا کہ جب بوڑھے ماں باپ اولاد کو اس خواہش اور امید میں پیدا ہو کہ جوان ہو کے ہماری مدد کرے اور پتا چلے کہ وہ جوان باپ کے سامنے مر جائے, اس وقت جو ماں اور باپ پہ صدمہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر فرشتے رونے لگتے ہیں. فرشتے رو رہے ہیں, مگر ہمارے گھروں میں اگر خدا نہ کرے ایسا واقعہ ہو تو کیا ہو. بوڑھے باپ اور ماں کو لوگ کونے میں بٹھا دیں, ہر آدمی ہمدردی کرنے آئے, انہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی, صرف یہ ہے کہ ہم تو اپنی جگہ. ابو ذر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے واجبات بھی جنگل میں مرے. بوڑھی بیوی ساتھ میں ہے, عورت مرد کو غسل میت نہیں دے سکتی ہے چاہے ماں ہی کیوں نہ ہو. چھوٹی بچی بھی ساتھ میں ہے, لیکن وہاں بھی یہی مسئلہ. ابو ذر کا مسئلہ خالی یہی نہیں ہے کہ جوان مر گیا, اگر کہ یہ بھی کتنا بڑا مسئلہ, مگر اب اکیلا غسل میت دینا. مردوں سے پوچھیے, ایک میت کو غسل دینے میں کم سے کم 2 سے 3 آدمی چاہیے, پھر کفن بھی بٹھانا ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ قبر خود کھودنا. آج کس بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی قبر کھودنا پڑتی ہے؟ سارے کام ہوتے جاتے ہیں, بس اس کو ایک طرف بٹھا کے لوگ تسلی دے رہے ہیں. ابو ذر کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کی قبر کھودنا پڑی. قبر کھودنا کوئی آسان کام نہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, اپنے ہاتھوں سے جوان کی میت کو قبر میں اتارنا پڑا. 4 آدمی لگتے ہیں تب میت کو قبر میں پہنچایا جاتا. ابو ذر بڑھاپا, ابو ذر پہ اتنا بڑا صدمہ آیا, اور ابو ذر کو اس دوران غسل خود دینا, کفن خود پہنانا, اور قبر خود کھودنا, اور قبر میں میت کو خود اتارنا. میت کو اتارا, قبر میں لے کے گئے, میت کو لٹایا, باہر آ, قبر بند کی, قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھا, پھر ایک جملہ کہا. 2 جملے. پہلا جملہ سمجھ میں آتا ہے, ہر انسان کہے گا. دوسرا جملہ عقل قبول ہی نہیں کرتی, عام آدمی نہیں کہے گا. کہاں لقمان امت جیسا عظیم صاحب. پہلا جملہ کیا تھا؟ بیٹا تو کیا گیا, میری دنیا اندھیری ہو گئی, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی تیرے ساتھ مر جاؤں. ہر بوڑھا باپ کہے گا. جوان بیٹا خوش ہوگا کہ اچھا ہوا بڑے میاں کس کے اس دنیا سے اب ان کی دولت اور جائیداد کی میری, اب میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں رہا. لیکن بوڑھا باپ کہے گا بیٹا تو اکیلا کیوں گیا, مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا. یہ بالکل سمجھ میں آتا. ہو سکتا ہے کہ مجمع میں جو جوان موجود ہو میری بات نہ سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ بوڑھے باپ کی کیفیت جوان سمجھ ہی نہیں سکتا. حسین نے بھی کہا تھا اکبر تیرا کوئی جوان نہیں ہے, اس لیے تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ پہ کیا گزرا. ایک منزل ہے کہ جو اس سے گزرے گا وہی سمجھے. مگر دوسرا جملہ جب ابو ذر نے کہا سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا نہیں, شاید صدمے کی وجہ سے ابو ذر کچھ دیر کے لیے ان کا دماغ معروف ہو گیا, کام نہیں کر رہا. کہا بیٹا لیکن جب میں تیری قبر میں اترا, میں نے تجھے قبر میں اتارا, باہر آئے. اب جملہ تب میں نے سوچا تو بہت اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور تیرے بعد زندہ رہا. اب یہ لفظ میرا ہے, ابو ذر کا مطلب یہی. میں نے اسے بہت غنیمت سمجھا کہ میری موت تیرے ساتھ نہیں ہوئی, میں تیرے بعد زندہ رہا. کوئی بوڑھا باپ کہے گا کہ جوان بیٹا اچھا ہوا تو مر گیا, میں تیرے بعد زندہ. ابو ذر کہے ہم نے کہا ٹھیک, اتنا بڑا صدمہ پڑا ہے اس وقت وہ جو آواز جاتے رہے ہوں, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, پوری عقل مندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یہ لقمان امت کہہ رہا ہے, اور اس کے پیچھے وہ پیغام ہے جو ہمارے زمانے کے امام کی زبان پر بھی آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں مولا الحجر, جب ہم الحجر کہتے ہیں نا, اور ساتھ میں جملہ پھر میں ریپیٹ کروں, مولا آ جائیے, اور اب نہیں آئے تو کب آئیں گے, دیکھیں لاشیں چل رہے ہیں.
دیکھیے ہمارے اتنے سارے علماء ایک کر کے شہید کر دیے گئے. دیکھیے ہمارے کتنے ڈاکٹر شہید کر دیے گئے. دیکھیے ہمارے کتنے اہم ماہرین، پروفیسر ضد جعفر جیسا گوہر نایاب یہ شہید کر دیا گیا. اور ہر مومن اپنی جگہ اہمیت رکھتا. ورنہ اب تو آ جائیے نا، پھر کب آئیں؟ یہ ہمارا سوال جواب امام کا وہی ہوگا جو ابو ذر 1400 سال پہلے رمضہ میں اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، اور شیخ صدوق من لا یا گروہ الفقی میں کوٹ کر رہے ہیں. کہا بیٹا جب میں نے تجھے قبر میں اتار دیا، جب تو مرا تھا دل چاہ رہا تھا میں تیرے ساتھ مر جاؤں. جب تجھے قبر میں اتارا، قبر سے باہر آیا، میں نے سوچا اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے تیرے بعد بھی زندہ رکھا. بھائی کیوں اچھا ہوا؟ ابو ذر نے 2 بات وجوہات بتائی. کہا بیٹا میں نے سوچا، یہ قبر دیکھ کے میں نے سوچا، خود قبر میں اترا. آپ کو معلوم ہوگا کہ معصومین نے ایک مشورہ بھی دیا، اور ہمارے بہت سے علماء مراجع مجتہدین اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ زندگی میں جا کے قبر میں کچھ دیر لیٹ آتا، اسے ایک مذاق نہ بناؤ. ایک آدھ جگہ پاکستان میں سلسلہ شروع ہوا، بند کرنا پڑا. 18-20 نوجوان جا رہے ہیں، بھائی ہم قبر میں لیٹیں گے. وہ قبر میں لیٹنا بھی ایک ایکٹیویٹی اور کھیل بن گیا. لیکن ہمارے کتنے مقدس علماء اس پہ عمل کرتے تھے. قبر کو سننا الگ ہے، وہاں سے گزرنا الگ. تو ابو ذر نے کہا بیٹا جب میں تیری قبر سے نکل گیا، میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا، جو پہلی دعا تھی نا کہ کاش میں بھی مر جاؤں، میں مر جاتا، میرے مرنے سے تجھے کیا فائدہ ہو؟ ایک آدمی مر گئے، اس کے ساتھ 500 مرے، 5000 مرے، 50,000 مرے، ساری دنیا مر جائے تو اسے کیا فائدہ ہوا؟ اور کوئی نہ مرے اس کے ساتھ، اسے کیا نقصان؟ ایسا تو نہیں ہے نا. جیسے کہیں مثلاً کوئی کرکٹ میچ وغیرہ ہو رہا ہے، بڑا مجمع ہے، بہت زیادہ مجمع ہے، تو 2-4 آدمی بغیر ٹکٹ کے نکل گئے. کیونکہ اتنے سارے لوگ مریں گے تو ممکن اور نکیل کے پاس وقت کہاں ہوگا، ہر ایک سے پوچھنے کا چپکے سے نکل جائے. پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ مر جائے تب بھی وہی بات ہے، کوئی بھی نہ مرے تب بھی وہی بات ہے. ابو ذر نے کہا بیٹا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو کیا تجھے کیا ملتا، لیکن میں تیرے بعد اگر زندہ رہا تو کم سے کم اب قبر دیکھ کے آ رہا ہوں، تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. قضا نمازیں پڑھ دی، فاتحہ پڑھ دی، کوئی صدقہ کر دیا، کوئی چیریٹی کر دی. بھائی میرا زندہ رہنا چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تجھے فائدہ مل جائے گا. لیکن میں تیرے ساتھ مر جاؤں تو تیرے لیے کیا فائدہ؟ مرنے والا یہ چاہتا ہوں. اور دوسرا جملہ، جب میں قبر دیکھ کے آیا تو میں نے سوچا کیا مجھے ایک موقع مل گیا باہر آنے کے بعد اپنی قبر کو اس سے اچھا بناؤں، زیادہ تیاری کروں. اگر زیادہ تیاری کر کے مروں تو زیادہ فائدہ ہوگا. جس حالت میں آج مجھ میں مر جاؤں تو پتہ نہیں ابھی کتنی چیزیں میری کم رہ گئی. ابو ذر تو اس معیار پہ نہیں اترتے، وہ تو معصوم کے ایسے صحابی جن میں قسمت کی جھلک آ گئی ہے، لیکن ہم اور ہم یہی سوال، یہی جو قبر کے حوالے سے ابو ذر نے کہا، مرنے والے کے ساتھ مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد رہو اور اس کو فائدہ پہنچا کے مرو. یہی جملہ زمانے کے امام کا ہوگا. مولا کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ بہت وقت گزر گئے، اتنے مسائل، اتنی پریشانی. امام کہیں گے میں آج آنے کو تیار ہوں، لیکن جب تمہاری حالت دیکھتا ہوں ابھی تم میرے لیے تیار نہیں ہو، تو میں سوچتا ہوں اگر میں آ گیا اور تمہاری تیاری نامکمل ہوئی تو میں آیا ہوں گا ان سے انتقام لینے کے لیے. پہلی جنگ تم سے کرنا پڑے گی، تیاری نہیں ابھی لوگ. بھائی ہم آئے دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے، مثلا ہم سے مطلب ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے تو غیر مسلموں کے پاس، وہ منافقوں کے پاس انہیں سمجھائیں. اس سے پہلے ہماری قوم ہم کو گھیرے میں رہتی. یہ تاریخ کہاں سے پڑھ دی، یہ حجاب کہاں سے پڑھ دیا، یہ واجبات کہاں سے پڑھ دی، یہ شیعہ پہ عذاب جہنم کہاں سے پڑھ دیا. اب بجائے اس کے کہ جا کے دوسروں میں تبلیغ کریں، اپنی قوم ہی نہیں چھوڑتی ہے، اس لیے کبھی تیار نہیں. تو بہت چھوٹی میں نے مثال دی. زمانے کے امام آنا چاہتے، تڑپ رہے ہیں، مگر پھر رک جاتے ہیں. بلکہ اگر ایک جملہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وقت نہیں ہے کہ حدیث بتاؤں کہ امام اللہ سے دعا کر کے اپنے ظہور میں تاخیر کر دیتے ہیں کہ اس وقت اگر میں آؤں گا تو بجائے غیروں سے پہلی جنگ اپنوں سے کرنا پڑے گی. ہماری قوم ابھی تیار نہیں، امام ہماری تیاری کا انتظار کر رہے. تو ہر شب جمعہ پیغام دیتی ہے دعا،
اور دعا میں سب سے اہم دعا ہے امام زمانہ، مگر امام زمانہ کا ظہور اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے جس وجہ سے ابو ذر نے کہا میری موت بعد میں ہونا بہتر ہے میرے بیٹے کے لیے، امام کہتے ہیں میرا بعد میں آنا بہتر ہے میرے شیعوں کے لیے، شاید اپنے آپ کو بدل، شاید تیار ہو جائے، کیوں؟ بس دو اعلانات جو میں 2 دفعہ دوہرا چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی دوہرا دوں۔ پہلا یہ کہ انشاءاللہ آج چھٹی کی رات کی، تو چھٹی کی رات دنیا میں ہر جگہ 15-20 منٹ مجلس زیادہ ہوتی ہے، کل سے وہی 1 گھنٹہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس ہے، شب جمعہ کی وجہ سے آج کے 3 پیغام آ گئے، مگر یہ تینوں پیغام پورے معصومین میں سب سے جو مختصر اور بہترین انداز کے سامنے آئے وہ شہزادی کونین کی سیرت، تو کل سے سیرت سیدہ شروع ہوگی جس میں یہ تینوں باتیں سامنے آئیں گی۔ آج شب جمعہ بھی تھی اور شہید پروفیسر سبت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ، ان کو ذرا یاد بھی کرنا تھا، اس لیے ذرا سا موضوع براہ راست شروع نہ ہو سکا، ورنہ میں اس منزل میں پہنچ کے سیرت سیدہ شروع کر دے گا۔ شروع میں انتظامیہ نے ایک اعلان کیا ہے، اس کا خیال کیجیے گا کہ پارکنگ میں بڑی احتیاط کیجیے گا، جو سہولت آپ حضرات کو ملی ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مومن کی ذرا سی کاہلی یہیں پارک کر دی، کسی دکان کے سامنے پارک کر دی، کسی کی گاڑی کو بلاک کر دیا، پارکنگ کا الگ انتظام ہے، وہ اعلانات تو انتظامیہ کرتی ہے، لیکن چونکہ شروع میں مجمع کم تھا میں نے کہا اب تک یہ پیغام پہنچا دوں، اس لیے کہ میں نے ساری دنیا اس طرح سے دیکھی کہ بہت ساری سہولتیں ایک ایک کر کے ہم سے واپس لے لی گئی، جن میں کافی قصور ہمارا بھی نکلا۔ اور چونکہ آج شب جمعہ ہے تو مومنین اتنے آئے ہیں، کل سے تو اتنے نہیں ہوں گے، گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت قریب نہ آیا کریں جب تک کہ میں اعلان نہ کروں۔ تھوڑا سا ایسا میرا بیک پین کا مسئلہ ہے کہ میں زیادہ چھپ نہیں سکتا۔ اب بات آخری جو جملہ تھا میرا اس سے ربط مسائل، امام جب یہ دیکھتے ہیں کہ بلا تو رہے ہیں ابھی تیار نہیں ہوئے، ابو ذر دیکھتے ہیں کہ ابھی قبر کی تیاری نہ مکمل، کا بیٹا میرا زندہ رہنا بہتر ہے تیرے ساتھ مرنے کے مقابلے۔ امام کہتے ہیں ابھی تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوئی، میرا نہ آنا بہتر ہے ابھی تمہارے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام کا جملہ محاورتاً صحیح، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے شیعوں کی لاشیں گر رہے، ہمارے چاہنے والوں کے بیٹے مارے جا رہے، ہمارے چاہنے والے تباہ و برباد کیے جا رہے، برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی برداشت کرتا ہوں۔ یہ غنیمت ہے، بجائے اس کے کہ میں آ گیا اور یہ میرا ساتھ نہ دے سکے تو ان کا ایمان چلا جائے گا، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، اولاد چلی جائے کوئی بات نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے، اور ایمان کیسے جائے گا کہ انشاءاللہ کل سے بات شروع ہو۔ گرچہ میں مومن کو مقام ملا نہیں رہا ہوں، لیکن بہرحال قرآن نے بھی تاریخی واقعات بتائے تاکہ عبرت آدمی پکڑے کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہم سے ہو۔ چھوٹی سی بات، تمام معصومین سب سے زیادہ کس کو بلایا گیا؟ زمانے کے امام، لیکن زمانے کے امام کے بعد کس امام کے بعد سب سے زیادہ دعوتیں آئیں کہ آ جائیے آ جائیے کربلا والا آقا حسین۔ باقی جو 13 معصوم ہمارے سامنے گزرے ان میں سب سے زیادہ جس کو دعوتیں دی گئی، مدینے والوں نے رسول اللہ کو بھی بلایا تھا ہجرت کے لیے، اگر 72 آدمی گئے تھے جو میکسیمم فیگر، آقا حسین کے پاس تو اتنی دعوتیں آئی تھی کہ بوریاں بھر گئی تھی خطوں سے، اور خاص آقا نے یہ بوریاں کربلا کے سفر تک اپنے ساتھ رکھی۔ جب صبح عاشور آقا حسین نے خطبہ کیا اور کہا تمہیں لوگوں نے تو مجھے بلایا، تو جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے نا کہ آدمی سفید جھوٹ بولتا ہے بھڑائی کے ساتھ، مجمع نے کہا ہم نے نہیں بولا، تب آقا نے وہ بوریاں اپنے غلام سے منگوائی، خط نکالنا شروع کیے، پڑھتے جا رہے نام، دیکھو تمہارا نام لکھا ہے، تم اس وقت لشکر میں آگے آگے بیٹھے، تمہارا یہ تمہارا خط، اتنے خط آئے اس زمانے میں، گولیاں بھری، مگر یہ سب بلانے والے وہ تھے
جو بغیر تیاری کے بلا رہے ہیں. اس کے دو نتیجے، اور یہ دونوں چیزیں ظہور امام میں ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن چونکہ میرا اصل موضوع فاطمیہ، اس لیے یہ چیزیں آئیں گی نہیں. دو بہت اہم نتیجے نکلے کس غلطی کے؟ بغیر تیاری کے بلانے. نمبر ایک، بغیر تیاری کے بلا رہے تو پہچان ہی نہ پائے کہ جو آنے والا ہے وہ کون، خالی وہ بلا رہے آ جائیے. ابن زیاد جب شہر کوفہ میں داخل ہوا تو چہرے پہ نقاب ڈال دیا ہے. بصرے کا گورنر تھا. یزید نے کہا کہ کوفے کا گورنر بہت ہی نرم، یہ مسلم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کو ہٹایا. ابن زیاد نے کہا 6 مہینے تم یہاں گورنر. صحرائی سفر میں چہرے پہ نقاب ڈالی جاتی ہے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے داخل. کوفے والے بلا رہے تھے آقا حسین اور انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے. ابن زیاد آیا، چہرے پہ نقاب ہے، ایک نیا آدمی آ رہا. ہر ایک اپنے گھر سے نکل آیا کہ ہمارا آقا مولا حسین آ گیا. ابن زیاد کو حسین سمجھ رہے، اور ابن زیاد کو غصہ نہیں آیا جب یہ دیکھا کہ اتنے سارے حسین والے. خوش ہونے لگا. میں تو سوچ رہا تھا کہ محل میں پہنچ کے کتنی مشکل لگے گی ان آدمیوں کو ڈھونڈنے میں جو حسین کو بلا رہے، تو خود ہی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے اپنے چہرے دکھا رہے. وہ تو نقاب کے پیچھے مسکراتا ہوا ایک ایک چہرہ یاد کرتا ہوا، یار اچھا یہ بھی، اچھا یہ بھی، اچھا یہ بھی. اور جب اپنے دارالامارہ پہنچ کے نقاب ہٹائی تو سارا مجمع گھبرا گیا، تو کون نکل ہے؟ بلانے والے اگر بغیر تیاری کے بلا تو ابن زیاد کو بھی کبھی امام سمجھ لیتے. اور یہ یقینی نشانی ہے ظہور کی کہ امام کے آنے سے پہلے جھوٹے باہر آئے، مگر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہی سچا. اور بغیر تیاری کے بلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ذرا سی اگر سختی ہوئی تو سارا مجمع بدل گیا، اور ایسا بدلا، ایسا بدلا، ایسا بدلا کہ کربلا کے واقعے کا سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا. کربلا کا ہر امتحان اتنا بڑا امتحان ہے، مگر 2 دلیلوں کی وجہ سے میرا جملہ ہے کربلا کا سب سے مشکل مرحلہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے نہیں، اکبر کے کلیجے کی برچی نہیں، عباس کی چھلی ہوئی مشق اور قلم شدہ بازو نہیں، ہائے اصغر کے ننھے گلے میں 3 بار کا تیر بھی نہیں، حسین کے پیاسے گلے پر قاتل کا خنجر بھی نہیں. 2 دلیلوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں کربلا کا مشکل ترین مرحلہ ان سے ہٹ کر. پہلا، پورے کربلا کے جہاد میں آقا حسین نے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا جو سارے مجمع کے لیے اور سب دیکھ رہے ہیں. اگر یہ معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ. وہ کیا ہے کہ کٹے ہوئے سر نے اس طرح سے نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن شروع کی کہ سارا مجمع یہ معجزہ دیکھ کر اپنی اپنی جگہ سے حسین کے سر کے قریب جمع. مولا ہم تو سمجھے تھے آپ کو کربلا میں معجزہ دکھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، آپ نے تو معجزہ دکھایا. اور اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو زیادہ وہ وقت تھا کہ جب ہرملا کا تیر عباس کی مشق کی جانے پر رہا. مولا معجزہ دکھانا تو اس وقت دکھاتے کہ یہ تیر مشق پہ نہ رکھتا. مولا اگر معجزہ دکھانے کا وقت تو اس وقت دکھاتے جب ایک بار وہ برچی اکبر کے کلیجے کے اندر بے بس ہونے جا رہی. مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اس وقت دکھاتے جب آپ جو جناب سے زمین کربلا پر ہے، شبر ملعون آپ کے سینے پہ سوار ہے اور ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ گلے پہ خنجر چلا رہا. آپ نے معجزہ دکھایا تو صرف بازار کوفہ میں کہا کہ ہاں اس لیے کہ ان سے بڑا یہ امتحان تھا. مولا یہاں پہ کیا امتحان تھا؟ کا یہ امتحان تھا اس سے اکبر کا چھلا گلا برداشت ہے، عباس کی چھلی مشق برداشت ہے، اکبر کا کلیجہ برداشت ہے، حسین کلثوم رباب سکینہ تک کھلا کر برداشت نہیں ہو رہا. بازار کوفہ ہے، مجمع عام ہے، حسین کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، نامحرموں کی نگاہ
ہوئی ہے، میرا غیرت مند امام برداشت نہ کر سکا، اس طرح سے تلاوت قرآن شروع کی کہ سارے مجمع کی توجہ حسین کی جانب ہو گئی، لوگوں کی نگاہیں ہٹ گئی، زینب کا پردہ بچا، رباب کا پردہ بچا، حسین نے کہا یہ سب سے بڑا امتحان، یہ تلاوت قرآن پہلی دلیل بنی، اور دوسری دلیل خود معصوم کا فرمان، مولا سجاد آپ پہ سب سے بڑا امتحان کہاں ہوا؟ ایک مرتبہ کا الشام، مولا شام میں تو کوئی ایسی شہادت نہیں ہوئی، ایک بار کہا شہادتیں برداشت ہے مگر بہنوں کے کھلے سرباز نام رب کی نگاہ برداشت۔ الا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے اہل بیت اطہار کے مسائل کا واسطہ، جس جملے پہ آج ہماری مسائل پہ مجلس ختم ہوئی ہے، یہ بھی سیرت فاطمیہ کا اہم جملہ ہے، کل آپ کے سامنے آئے گا۔ تم خدا بندہ تجھے شہزادی کونین کے مسائل کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہر مصیبت و ہر پریشانی سے بے آپ کے فاطمہ زہرا ان کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان میں جو بے روزگار ہیں، جو جاب کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حالیہ واقعات میں جہاں جہاں شہادتیں ہوں اور شہید پروفیسر سمتی جعفر شہید آنے دلین میں ان سب کو سرکار سید الشہداء سے مضافہ تھا۔ خدا بندہ جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، ہمیں کم از کم خود اور اپنی اولاد کو اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی حفاظت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما۔ غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس بھی آئی ہے اور دعائے صحت کی بھی۔ ایک مومنہ انتہائی بیمار ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے التماس آئی ہے، خدا بندہ تجھے میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی بیماری کا واسطہ ان کو اور دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو شفائے